الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. اس سورت کا نام سورت الماعون ہے. معاون کا معنی میں آگے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے یکذب بالدین، جو جزا و سزا کے دن کی تکذیب کرتا ہے، اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے. پھر آگے اس کی صفات بیان کی. وہ جزا و سزا، قیامت کا دن، اس کو جھٹلانے والا وہ آدمی ہے یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے مار کے بھگا دیتا ہے. کافروں میں ایسے واقعات پیش آئے، کوئی یتیم گھر میں آ گیا، سوال کرنے لگا، دھکے مار کے وہاں سے بھگا دیا. پھر فرمایا ایسا بدبخت ہے، نہ خود کسی یتیم مسکین کا سہارا بنتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ، خود حیثیت نہیں ہے تو کسی دوسرے کو ترغیب دے دے. یہ ترغیب دینا، دوسرے کے کام کے لیے کسی کو کہہ دینا، یہ بھی ایسے ہے جیسا کہ خود وہ کام کیا ہے. لیکن فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکین کے کھانے پر کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اس لیے حضور نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو آدمی کسی نیکی کے کام کی کسی دوسرے کو رہنمائی کرتا ہے، اس کو اس کام کرنے والے کے برابر اجر ملے گا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں. اونٹ اس زمانے میں سب سے قیمتی سواری تھی. حضور نے فرمایا ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ایک آدمی ہے مدینہ میں، اگر میں اس کو وہاں لے جاؤں اور اس کے سامنے اس کا حال آ جائے تو وہ اس کی یہ ضرورت پوری کر دے گا. حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ لے جائیں، رہنمائی کریں، اونٹ وہ دے گا، آپ کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا. اب خود کسی کی مدد نہیں کر سکتا، دوسرے کو کہہ تو سکتا ہے، میں یہ دونوں کام نہیں کرتا، یہ کافر کی علامت ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان یا تو خیر میں خود سبقت کرے گا، خود کا کام کرے گا. اگر نیکی کا کام خود کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو کسی دوسرے کو کم از کم ترغیب ضرور دے دے گا. یہ دونوں کام نہیں کر رہا، اس کے کان پہ جوں بھی نہیں گئی، تو یہ معاملہ کھٹائی میں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر آگے منافقین کا حال بیان کیا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز میں بھول جاتے ہیں. نماز میں بھول جانا ایک تو ہے جو ہم سے صاحب ہو جاتا ہے، نماز میں بھول گئے، 3 کی جگہ 4 پڑھ لیں، چوتھی رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری میں بیٹھ گئے. یہ بھول عام طور پہ ہوتی رہتی ہے، یہ مراد نہیں ہے. یہ وہ بھول ہے نماز کو وقت سے آگے پیچھے کر دیا، نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. کبھی لوگوں کو دیکھیے تو الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی ورنہ بھولے ہوئے ہیں، نماز کا خیال ہی نہیں ہے. یہ علامت منافقین کی ہے. مسلمان کی یہ علامت نہیں ہے کہ مسلمان وہ نماز کو بالکل ایسے بھول جائے کہ کسی کے یاد دلانے پہ تو اس کو نماز یاد آئے، آگے پیچھے نماز کا خیال ہی نہ ہو. پھر منافقین کی ایک اور صفت بیان کی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. معاون حدیث میں بیان کیا گیا استعمال کی بے حیثیت چیزیں، استعمال کے برتن ہو گئے
استعمال کی دوسری چیزیں جو کسی کے استعمال کرنے سے عام طور پہ خراب نہیں ہوتی، کلہاڑی ہے، لکڑی کی کوئی اور چیز ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جو گھروں میں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں۔ منافقین کی یہ علامت ہے کہ وہ چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں بھی وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتے۔ اب بڑے بڑے صدقات تو انہوں نے کیا کرنے ہیں، ایک عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی کسی دوسرے کو نہیں دیتے۔ بعض مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی روایت ہے، معاون کا معنی زکوٰۃ قرار دیا، اس لیے کہ انسان کے مال کے اعتبار سے زکوٰۃ کی جو مقدار نکالی جاتی ہے یہ بالکل تھوڑی ہے، 40واں حصہ ہے، 39 حصے اللہ کہتے ہیں اپنے پاس رکھو، 97.5 اپنے پاس رکھو، 2.5% میرے پاس تو یہ بہت تھوڑی مقدار ہے۔ اب جو آدمی یہ بھی ادا نہیں کرتا اس کی کنجوسی کی حد ہے۔ ہاں یہ منافقین کی علامات ہیں، ورنہ مسلمان میں یہ دونوں صفتیں نہیں ہوتی۔ ایک تو استعمال کی چیزیں وہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ خود ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جگہ یہ واقعہ منقول ہے، حضور کے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے اپنی ہمشیرہ کا قیمتی ہار لے کے گئیں، وہ ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کر دی، دوسری دفعہ ٹوٹا، گم ہو گیا، اس کی تلاش میں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے پورے 10 آیات نازل کر دی ام عائشہ کی پاک دامنی میں۔ تو دونوں موقع پر وہ اپنی زیب و زینت کا جو سامان ہے وہ بہن سے ادھار لے کے گئے۔ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں دوسرے کو نہ دینا ہمارے یہ تو ہلاکت اور بربادی ہے، کیونکہ یہ چیزیں کامل طور پر منافقین میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں یہاں منافقین کا تذکرہ ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ نہ خود نیکی کرے نہ دوسرے کو ترغیب دے اور نمازوں میں غفلت کرے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا سچا مسلمان بنا دیں کہ جن لوگوں کی اللہ نے یہ خامیاں بیان کی ہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔